بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت شیس علیہ السلام کے متعلق۔ شیس کے معنی ہے عطیہ خداوندی۔ حضرت شیس علیہ السلام کا یہ نام آپ کے والد کریمین نے اور اس لیے رکھا کہ یہ فرزند اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے قتل کے بعد عطا کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 100 صحائف اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو طلب فرمایا، انہیں شب و روز کے اوقات اور ان اوقات میں عبادت کی تعلیم دی اور ایک بہت بڑے طوفان آنے کے بارے میں خبردار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن پر سارے انسانوں کا سلسلہ نسب جا کے رکتا ہے، اور ان کے سوا حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ختم ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال مبارک جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ فرشتے جنت سے حنوط اور کفن لے کر آئے۔ آپ کے فرزند حضرت شیس علیہ السلام کو آپ کی وصیت کے حوالے سے بڑا اعزاز تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر سورج اور چاند کو 7 دن تک گھن لگا رہا۔ ابن حمزہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں ایک معمر بزرگ کو دیکھا جو لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو طلب کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، جنت کے پھل کھانے کو میرا جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور دوران راہ ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوگی جن کے پاس کفن، حنوط، بیلچہ، کسی اور تسلہ وغیرہ تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا، کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والا گرامی بیمار ہیں اور وہ جنت کے پھل کھانے کے آرزو مند ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد گرامی کا تو وقت وصال قریب آ چکا ہے۔ وہ سب واپس آ گئے۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو انہیں پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے ہٹ جاؤ، میں تم سے پہلے معرض وجود میں آیا ہوں۔ میرے اور میرے رب کے فرشتہ ساد فرشتوں کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، تجہیز و تکفین کی، خوشبو لگائی، ان کے لیے لحد کھودی اور ان پر نماز جنازہ کی ادائیگی کی۔ پھر انہیں قبر میں دفن کیا اور ان پر مٹی ڈال دی۔ فرشتوں نے کہا، اے ابو البشر کے بیٹو، یہ تمہارا طریقہ تدفین و تکفین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ پر 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر 4 اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن میں اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ہندوستان میں جس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کا ورود ہوا تھا اس کے قریب ہی آپ کی مرکز مبارک ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں جبل ابو قبیس کے پاس ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم حوا علیہ السلام کے تابوت کو اکٹھا کر کے بیت المقدس میں دفن فرما دیا تھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات سے روایت کیا ہے کہ آپ کا سرا نور مجسم ابراہیم میں ہے، پاؤں مبارک بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی اسی دار فانی سے کوچ فرما گئی تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کی مقدار میں اختلاف ہے۔ اس سے قبل حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً گزر چکا ہے کہ آپ کی عمر مبارک لوح محفوظ میں 100 سال لکھ دی گئی تھی۔ یہ بات اس کے معارض نہیں ہو سکتی کہ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال زندہ رہے، کیونکہ اہل کتاب کا قول مطعون و مردود ہے، اس لیے کہ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی، اور یہ مختلف ہے اس سے جو محفوظ کتاب مبین ہمارے پاس ہے۔ اگر بالفرض تورات میں مذکور قول کو محفوظ اور قابل یقین مان بھی لیا جائے تو دونوں صورتوں میں موافق یوں ممکن نہیں کہ 930 سال سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی وہ زندگی ہے جو انہوں نے زمین پہ تشریف لانے کے بعد بسر کی، اور وہ 930 سال شمسی ہوں گے اور قمری 957 سال ہوں گے۔ اگر اس میں 43 سال ملا دیے جائیں جو کہ آپ نے جنت میں گزارے تھے، جیسا کہ ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے، تو اس طرح 1000 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر مخلوق خدا 7 دن تک گریہ کنارہ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد معاملات کے نگہبان آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام ہوئے۔ ابن حبان کی ایک روایت ہے جو انہوں نے ابو ذر کے توسط سے روایت کی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نبی تھے اور ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام نصاب زندگی تکمیل کر چکے تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو امور کی نگہبانی کی وصیت فرمائی۔ انوش کے وصال کے بعد کنین کے وصال کے بعد مہلال اور ان کے جانشین اور امور کے نگہبان مقرر ہوئے۔ ایران کے اجمیوں کا خیال ہے کہ یہ ہی 7 ممالک کے بادشاہ تھے۔ یہی وہ مہلائل ہیں جنہوں نے درخت کاٹے، شہر آباد کیے، بڑے بڑے قلعوں کو تعمیر کیا، شہر بابل اور سو سے اقصی کو آباد کیا۔ انہوں نے ہی ابلیس اور اس کے آباد لشکروں کو زمین سے بیابانوں اور پہاڑوں گھروں میں دھکیل دیا اور شریر جنات کو قتل کیا تھا۔ مہلائیل کا بہت بڑا اور بیش قیمت تاج تھا۔ لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے۔ 40 سال تک آپ کی حکومت و سلطنت کا آفتاب آبوتاب سے چمکتا رہا۔ آپ کے وصال کے بعد دیر و بدیر کے وصال کے بعد خنوق پر نگہبانی اور ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھا۔